کہ اپگریڈیشن کے بعد افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسٹیشن کی شاندار طریقے سے تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ کینٹ اسٹیشن کے اپگریڈیشن دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ فرسٹ کلاس اور اکانومی کلاس قابل دید ہے۔ شالیمار ایکسپریس کو نئی ٹرین بنا دیا گیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا مسافروں کے انتظار گاہ، ڈائننگ روم اور خودکار ٹکٹ سسٹم شاندار ہے۔ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، یہاں کا ریلوے نظام بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اسٹیشن کی صفائی کراچی ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ ہے اور وسطی ایشیا تک روٹ کو بحال کیا جائے تو معیشت کو 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ منصوبہ جلد حقیقت بنے گا۔ ریلوے کے اپگریڈیشن کے لیے درکار رقم فوری طور پر دلوائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حنیف عباسی کی قیادت میں پاکستان ریلوے جدید نظام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان ریلوے کی صوبوں کے ساتھ اشتراک کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پارٹنرشپ کا دائرہ کار بلوچستان اور کے حکومتوں کے ساتھ بھی بڑھایا جائے۔ نئے تعینات ہونے والے غیر ملکی سفیروں کی ایوان صدر آمد۔ غیر ملکی سفیروں کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر آصف زرداری کو 4 ممالک کے سفیروں نے اپنی اسناد پیش کی۔ صدر نے نئے تعینات سفیروں کو مبارکباد دیتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کی امید کا اظہار کیا۔ صدر نے 4 ممالک کے ہائی کمشنر سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ 4 سفیروں کے لیے صدر نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی تعیناتیاں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کریں گی۔ اور پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے اپنا پہلا فیصلہ جاری کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے حکم امتناع دے دیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس حسن رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کے حکومت کی اپیل پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ غریب مزدور کے پاس سیکورٹی ڈپازٹ کی مد میں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے کہا یہ کیس غریب مزدوروں سے متعلق ہے۔ قانون یہ ہے کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو اس کے واجبات ادا کرے گا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا اگر نجی ادارہ واجبات ادا نہیں کرتا تو مزدور متعلقہ محکمے میں اپیل کر سکتا ہے۔ مزدور کے حق میں فیصلہ آئے تو نجی ادارہ اپیل میں واجبات سیکیورٹی کی مد میں جمع کرائے گا۔ آئینی عدالت کے مزید 2 ججوں نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری اسلام آباد ہائی کورٹ کے کانفرنس روم میں ہوئی۔ چیف جسٹس امین الدین نے دونوں ججز سے حلف لیا۔ جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین وفاقی آئینی عدالت کے جج بن گئے ہیں۔ خیال رہے جسٹس علی باقر نچوی اور جسٹس کے آقا وفاقی عدالت کے جج کے طور پر حلف اٹھا چکے ہیں اور اب چیف جسٹس امین الدین خان سمیت وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے عدالتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا پیپلز پارٹی سے بڑی توقعات تھی۔ ہمارا خیال تھا پیپلز پارٹی بھٹو کے آئین کے لیے سیاست قربان کر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ نواز شریف سے بھی توقع تھی، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ نواز شریف نے ووٹ کو حق دو کا نعرہ لگایا لیکن وہ بھی سمجھوتا کر گئے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے مزید کہا بانی اور ان کے اہلیہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جسے بند ہونا چاہیے۔ حکومت اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنانے میں مصروف ہے۔ جہاں انصاف کا نظام ختم ہو وہاں جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام کے بل پر سنجیدگی سے بات نہ کی تو 18ویں ترمیم خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ سندھ میں نئے صوبے بنیں گے، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما مصطفیٰ کمال نے خبردار کر دیا۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم لائی جائے گی اور یہ منظور بھی ہوگی۔ 28ویں ترمیم میں بلدیاتی نظام سے متعلق اہم ترامیم شامل ہیں۔ 27ویں ترمیم کے دوران MQM نے کوئی بارگننگ نہیں کی، نہ وزارتیں مانگی اور نہ کوئی مراعات طلب کی۔ ان کا کہنا تھا کہ MQM نے بلدیاتی حکومتوں کے تحفظ کے لیے آئینی ترمیم کا بل اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ اگر چاہتی تو مزید وزارتیں مانگ سکتی تھی۔ اس کا مقصد صرف مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ممن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے MQM پاکستان کے حالیہ سیاسی حکمت عملی اور بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا MQM پاکستان نے ہمیشہ الزام تراشی کی سیاست کی اور اس رویے نے اس کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ MQM کی سیاست پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ MQM کو چاہیے کہ اپنی آپس کی لڑائیاں ختم کرے، عوامی سیاست کی جانب واپس آئے۔ نئے صوبے کے مطالبے کو انہوں نے مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش قرار دیا۔ اگر MQM مثبت سیاست کرے تو سندھ حکومت بھی تعاون کے لیے تیار ہے۔ صوبے کی بہتری اور عوامی مفاد کے لیے سیاسی جماعتوں کو ذمہ دارانہ رویہ اپنانا ہوگا۔
سندھ کے حقوق کا تحفظ پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ کی تقسیم نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ترجمان سندھ حکومت اقربہ فاطمہ کی MKM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ ترجمان سندھ حکومت نے مصطفیٰ کمال کے بیان کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا، مصطفیٰ کمال نے MKM کی مردہ سیاست کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ پیپلز پارٹی ہر صورت سندھ کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ انہوں نے کہا MKM کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ 18 ترمیم کے عوام کے بنیادی حقوق کی ضمانت ہے۔ سندھ حکومت ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر فیصلے کرتی ہے۔ قومی ایئر لائن PIO اور بنگلہ دیشی ایئر لائن کے درمیان کارگو معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کارگو معاہدہ 1 دسمبر 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ شراکت داری علاقائی تجارت کے لیے اسٹریٹجک کوریڈور قائم کرے گی۔ معاہدے کی بدولت اشیاء کی ترسیل میں لاجسٹک پیچیدگیاں کم ہو جائیں گی۔ ترجمان قومی ایئر لائن نے بنگلہ دیش کی سرکاری ایئر لائن مان ایئر لائنز کے ساتھ اس کارگو معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب کے شہر جدہ، مدینہ اور ریاض کو ٹرانزٹ گیٹ ویز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ شراکت داری کا مقصد پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان فضائی کارگو کی نقل و حرکت کو ہموار بنانا ہے۔ اس معاہدے کی بدولت ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکلز اور زرعی مصنوعات کی ترسیل میں لاجسٹک پیچیدگیاں کم ہوں گی۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحدیں غیر معینہ مدت کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دو طرفہ کشیدگی میں اضافے کی وجہ طالبان حکام کی افغان تاجروں کو وارننگ ہے، وہ پاکستان پر انحصار ختم کر کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کریں۔ حکومت اس فیصلے سے کابل کو واضح پیغام دینا چاہتی ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کا خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات تک تجارت سمیت دیگر سرگرمیوں کے لیے سرحدیں نہیں کھلیں گی۔ حکام نے کہا کہ سرحدی بندش معمول کا انتظامی اقدام نہیں، پالیسی میں تبدیلی ہے۔ افغان طالبان قیادت کو آگاہ کیا ہے کہ کالعدم TTP اور دیگر گروپوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنے تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پاکستان اور چین میں انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر نے ملاقات کی، جس میں پاک چین دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ چین کے سفیر نے اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت کی، قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ملاقات کے دوران انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا پاک چین تعلقات باہمی اعتماد احترام پر مبنی ہیں۔ چین پاکستان کا وہ بااعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ چینی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ سپریم کورٹ میں منشیات کیس کے ملزم کی ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل منشیات سپلائی نہ روکنے پر سرکاری اداروں پر برس پڑے۔ جیسے جمال مندوخیل نے ریمارک دیے منشیات شہروں تک پہنچتی کیسے ہے۔ انہوں نے کہا بارڈر پر منشیات کو کیوں نہیں روکا جاتا، بارڈر سے 1000 کلومیٹر تک منشیات اندر کیسے آتی ہے۔ 5-10 کلو کا مسئلہ نہیں لیکن ٹنوں کے حساب سے منشیات آتی ہے۔ جیسے جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ طالبان نے افغانستان میں منشیات کی فیکٹریاں بند کر دی تو یہاں شروع ہو گئیں۔ بلوچستان کے 3 اضلاع میں منشیات کی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب کو معلوم ہے لیکن کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ ضیاء الحق کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے، اب اس کو بھگتے۔ بعد میں عدالت نے کوریئر کمپنی کے مینیجر کی درخواست پر ضمانت پر سماعت ملتوی کر دی اور ANF کو ملزم کی CCTV فوٹیج فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وراثت کا خدائی حکم ہے، عورتوں کو حق وراثت سے محروم کرنا آئین اور اسلام کی واضح تعلیمات کے منافی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے خواتین کو کسی تاخیر، خوف یا طویل عدالتی کارروائی کے بغیر وراثت کا حق دلائے۔ سپریم کورٹ نے خواتین کے حق وراثت سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ ورثہ کو تاخیر سے حق وراثت سے دینے پر درخواست گزار عابد حسین پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے عابد حسین کی اپیل خارج کر کے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ جرمانے کی رقم 7 دن کے اندر رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس جمع کرائی جائے۔ جرمانے کی رقم ورثہ میں تقسیم ہوگی۔